کھانے میں کیا پسند ہے؟ جی کھانے میں بریانی پسند ہے، مٹن بریانی میں شوق سے کھاتا سر آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ہوں۔ جی میں الحمدللہ صبح ڈیلی ضلع سے کس ڈسٹرکٹ سے؟ جی میرا تعلق ڈسٹرکٹ بہاڑی سے ہے۔ جب آپ فرسٹ ٹائم اسسٹنٹ کمشنر بنے تھے تو آپ کا کیا ایم سب سے تھا؟ بڑا ایم یہ تھا کہ لوگوں کو میں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے میکسیمم۔ سر لیا کے اندر آپ نے سرکاری رقبہ جات جو ہیں وہ کہاں پر اور کتنا رقبہ جو ہے آپ نے سر یہ جو اگلا مہینہ ہے مارچ کا اس کے اندر گندم کی قلت جو ہے اس کے خدشات 43 اسسٹنٹ کمشنر کی لسٹ آئی تھی، اس میں آپ کا نام جو ہے کیوں آیا؟ اس میں آپ کو سنگ پیام نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا شہروسہ جی۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر آف لیا نیاز احمد مغل صاحب۔ آج ہم ان سے لیا کے عوامی مسائل پر بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ ان سے ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے سوالات پوچھتے ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ۔ سر آپ نے اپنا کیریئر پنجاب پولیس سے سٹارٹ کیا، آپ پنجاب پولیس میں اسسٹنٹ ASI تعینات ہوئے، اس کے بعد آپ سب انسپیکٹر بنے، اس کے بعد آپ اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہوئے، اس کے بعد آپ ہائر ایجوکیشن میں گئے اور اب آپ اسسٹنٹ کمشنر لیا ہیں۔ سر آپ جب لیا میں فرسٹ ٹائم آئے تھے تو یہاں پر آپ کا کیا ایم تھا؟ آپ کیا ایم لے کر لیا میں آئے تھے اور آپ نے وہ کہاں تک جو ہے اس پہ ورکنگ کی؟ جی جب میری پوسٹنگ یہاں پہ بطور اسسٹنٹ کمشنر ہوئی ہے تو میرا سب سے بڑا ایم یہ تھا کہ لوگوں کو میں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے میکسیمم حد تک۔ تو سب سے پہلے تو میں نے انشور کیا ہے کہ آفس ٹائمنگ کیا ہے وہ تقریباً منیمم 2 گھنٹے تو میں لازمی آفس میں بیٹھوں، اور جتنے بھی اگر پبلک کا ایک بھی بندہ مجھ سے ملنے آتا ہے تو سب کو میں ملوں، ان کی داد رسی جس حد تک ہو سکتی ہے وہ کروں۔ دوسری چیز میں نے آفس کو رینوویٹ اس غرض سے کیا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، واش رومز کو بہتر کیا ہے، مزید نئے واش رومز بھی بن رہے ہیں انشاءاللہ، وہ پائپ لائن میں ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹھنے کے لیے پراپر بینچز بنوائے گئے ہیں، گرین جو گراسی پلاٹس بنوائے ہیں، اور اس کے علاوہ واٹر کولر جہاں پہ وہ بڑی دیر کا خراب تھا اس کو ٹھیک کروایا ہے۔ اصل میں یہ ساری چیزیں جتنی بھی عوام آتی ہے، پبلک آتی ہے، سب کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ گھروں سے یہاں پہ آتی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ پھر دوسرا کوشش میں نے کی ہے، اس وقت بھی ایم یہی تھا کہ اگر کوئی سائل آتا ہے تو اس کی جلد از جلد جو بھی اس کی داد رسی ہو سکتی ہے، جتنی جلدی ہو سکتی ہے وہ کوشش میں کروں گا کہ اس کو اتنی جلدی ہی کروں۔ تو بطور اسسٹنٹ کمشنر، بطور سب رجسٹرار، بطور ایڈمنسٹریٹو مارکیٹ کمیٹی، جتنے بھی میں نے خدمات یہاں پہ سر انجام دیا، میں نے کوشش یہی کی ہے کہ میکسیمم حد تک میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں۔ سر لیا کے اندر آپ نے سرکاری رقبہ جات جو ہیں وہ کہاں پر اور کتنا رقبہ جو ہے آپ نے واگزار کروایا؟ سرکار کی جو زمین ہوتی ہے اس پر قبضہ کرنا وہ قانونی جرم ہے، اور بطور آفیسر اسسٹنٹ کمشنر یہ ہماری ڈیوٹی بھی بنتی ہے کہ ہم اس قبضہ کو واگزار کروائیں اور سرکار کی زمین کو ریٹریو کیا جائے۔ تو اس میں سب سے بڑا ایک آپریشن ہم نے کیا تھا موضع بلوچ خان میں، وہاں پر 2828 کینال اراضی جو ہے وہ ریٹریو کی گئی تھی۔ اب اس کا کیس ہم نے فردر لینڈ کمیشن میں بھجوایا ہوا ہے۔ سر جو عوامی جو رقبہ جات ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی اقدامات ہیں یا نہیں؟ جی اگر تو دیکھیں 2 طرح کا ہوتا ہے قبضہ، ایک تو ہوتا ہے سرکار کی زمین پر قبضہ ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہم نے آپریشن کرنا ہوتا ہے۔ اگر گورنمنٹ دوسرے عوام کی طرف سے کسی پبلک کے دوسرے بندے نے قبضہ کیا ہوتا ہے تو اس کا ایک لیگل پروسیجر ہے، وہ لیگل پروسیجر کے مطابق بھی کافی حد تک ہم نے جو بھی میں نے بتایا نا کہ جو بھی اپلیکیشن آتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ڈسپوز آف کروں۔ ڈیلی بیسس پہ جتنی بھی ڈاک آتی ہے وہ اس لیے میں نکالتا ہوں کہ چلیں میرے آفس میں بیٹھنے کا کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو سکے، تو اس حوالے سے جو میرے ریونیو اسٹاف کو پراپر ڈائریکشنز ہوتی ہیں، اور وہ رقبہ جو عام پبلک کا بھی رقبہ اگر کسی نے قبضہ کیا ہوتا ہے تو اس کو بھی واگزار کروایا جاتا ہے۔ سر لیا کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے آپ نے کون سے اقدامات کیے اور کہاں پہ کیے؟
جی اصل میں جب میری تعیناتی ہوئی ہے تو میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ لیا جو ہے جب تک یہاں پہ تعینات رہوں گا لیا کو اپنا دوسرا گھر سمجھ کر تعینات رہوں گا۔ عام پبلک کے جو مسائل ہیں وہ تو میں نے بطور اسسٹنٹ کمشنر کرنے ہی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی کام کر جاؤں جو کہ بعد میں بھی لوگ مجھے یاد کریں، تو الحمدللہ ڈپٹی کمشنر اسود ضیاء صاحب کی رہنمائی میں، ان کی گائیڈنس میں بہت سارے پروگرامز مرتب کیے گئے۔ ان میں سب سے بڑا پروگرام جو ہے لیا کینال کا، جس میں سے تجاوزات ہٹائی گئیں، صفائی کرائی گئی اور لائٹس لگائی گئیں اور اس کو بیوٹیفائی کروایا گیا، کافی حد تک اس کو کروا لیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد واکنگ ٹریک وہاں پر اس کو ہم نے بہترین کیا ہے اور وہاں پر وہ چل بھی رہا ہے، لوگ صبح بہت سارے لوگ واک بھی کرتے ہیں۔ ابھی مزید بھی انشاءاللہ ایکسٹینشن کا ہمارا پلان ہے، وہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے دیا ہے پلان، انشاءاللہ اس پلان کے مطابق بھی کام کریں گے۔ ایک تو یہ دوسرا بیوٹیفکیشن کے حوالے سے ابھی کچہری روڈ پہ ایک جگہ پڑی ہوئی تھی جو بہت بڑا ڈمپنگ پوائنٹ تھا، اور یہاں پر کیونکہ اسی روڈ پہ سارے آفسز ہیں، ہمارے سیشن کورٹ بھی یہاں پہ ہے، ڈی صاحب کا آفس، ڈی پی او صاحب کا، میرا اپنا آفس اور باقی تمام دوسرے آفسز بھی اسی روڈ پہ، تو اس کو صاف کرانا بڑا ضروری تھا۔ اس میں ہم نے ایک مہم چلا کر کوڑا اٹھاؤ مہم، تمام لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروایا اور وہاں پہ اس رقبے کو صاف بھی کروایا۔ صاف کروانے کے بعد وہاں پر 3000 مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے، وہ بڑی خوبصورت جگہ بن گئی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی چوک ہیں لیا کے، ان چوک کو خوبصورت کیا گیا۔ ٹی ڈی اے چوک میں بڑا خوبصورت جو ہے ایک مونومنٹ لگایا گیا، جس میں جو ہماری مقدس کتابیں ہیں ان کے وہ ماڈل بنایا گیا، بڑی خوبصورت جگہ بن گئی ہے وہ۔ اس کے علاوہ تھل چوک میں بیل گاڑی رکھوائی گئی، تھل کی پہچان ہے، تھل کا ایک جو ہے منظر پیش کر رہی ہے، وہ خوبصورت کیا گیا۔ پھر اسی طرح اسفند یار چوک کو ہم نے خوبصورت کیا، اس کو بھی بہترین کیا، وہاں پہ صفائی بھی کروائی اور اس کو مزید خوبصورت کیا۔ پھر ہم نے لیا کی پہچان کے لیے ایک ماڈل بنایا، آئی لو لیا، بڑا خوبصورت ماڈل ہے چوک میں، وہاں پر لوگ سیلفی بھی بناتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے ینگسٹرز نے اپنی ڈی پی کے طور پر بھی اس کو یوز کیا ہوا ہے کہ لیا کی پہچان ہے، ایک خوبصورت جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ میں ہمارا ایک آفس ہے پولیس کا، اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک وال بنائی ہے بڑی خوبصورت قسم کی، اس پہ مختلف مونومنٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ بڑی خوبصورت جگہ بن گئی ہے ہماری۔ اور مزید بھی بیوٹیفکیشن کے حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں۔ تعلق کس ضلع سے ہے، کس ڈسٹرکٹ سے؟ جی میرا تعلق ڈسٹرکٹ بہاڑی سے ہے، اس کی تحصیل گورے والا سے، وہاں سے میں رہائشی ہوں، لیکن تقریباً پچھلے 15 سال سے تو لاہور میں ہوں، لیکن ویسے آبائی گھر جو ہے آپ کو گورے والا ہے۔ سر جو لیا میں آپ نے بیوٹیفکیشن کی ہے، جو بھی پروجیکٹس دیے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کا خرچہ تو کافی آیا ہوگا؟ جی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہم نے جتنے بھی بیوٹیفکیشن کے پروجیکٹس دیے ہیں، خواہ اس میں کینال کو بیوٹیفائی کیا ہے یا پارکس کو بیوٹیفائی کیا ہے یا نیا ایک پارک بنایا ہے، تو گورنمنٹ کا 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوا۔ یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اور ہمارے کچھ کہہ دیں کہ مخیر حضرات ہیں جن کو موٹیویٹ کیا، کیونکہ ان کا لیا ہے، لیا کو وہ چاہتے ہیں خوبصورت ہو، انہوں نے ہم پہ بھی اعتماد کیا اور خود بھی وہ چاہتے تھے وہ، اور ان کی بیس پہ ہم نے اس کو خوبصورت بھی کیا ہے، اور تو اس حوالے سے گورنمنٹ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا گیا۔ ایک اور چیز ہے، یہاں پر اصغر علی گرمانی صاحب نے ایک جو ہے لنگر خانہ بنایا ہے، بہت بڑا خوبصورت لنگر خانہ بنایا ہے، اس میں گورنمنٹ کا کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا، یہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، یہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے اور ان کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ تو دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا شہر، ان کا علاقہ جو ہے وہ خوبصورت ہو، تو وہ لوگ آگے بھی آتے ہیں، تو ہم پھر ان کا بھرپور ساتھ بھی دیتے ہیں، ڈسٹرکٹ انتظامیہ ان کے شانہ بشانہ